اب ملک کی معیشت میں ایک بہت بڑی جو گڑبڑ ہوئی ہے, ہم بھی کچھ ماہرین کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کچھ حالات پتہ چلتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے قرضے لے لے کے ملک کی واٹ لگا دی ہے. اس وقت جو پاکستان کی معیشت بحال تھی وہ مصنوعی طور پر تھی, وہ اوریجنل نہیں تھی. بہت کچھ پاکستان میں تعمیری کام ہوئے, یہ بن گیا, روڈیں بن گئی, لاہور پیرس جیسا بن گیا, فلانا ہو گیا, بڑے خوش ماشاءاللہ. وہ مصنوعی تھا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فرض کرو میرے 3 بچے ہوں, ویسے تو الحمدللہ اللہ نے زیادہ دیے, ایک مثال دے رہا ہوں. تو میں اب کیا کرتا ہوں, میں ان بچوں کے لیے ڈیفنس میں 3 بنگلے لے لیتا ہوں ہر ایک کے لیے, اور کنوینس کا بہترین انتظام کہ جب بچوں اسکول جاؤ گے تو عام بچہ ایک عام وین میں جائے گا, تمہارے لیے ایئر کنڈیشن بسیں ہوں گی. پھر میں نے سڑکیں بنوا دی کہ ہمارے بچے جس بس میں جاتے ہیں وہاں کھڈے بہت ہیں, تو وہ سڑکوں کیا کر دیا میں نے, بہترین سڑکیں بنا دی. اب بچے کہہ رہے ہیں ہمارے ابا نے ہمیں بہت ترقی دی ہے, اور اللہ نے کرے ابا کا انتقال ہو گیا, چاچا آ گئے بچوں کو سنبھالنے کے لیے. اب چاچا نے جب کیلکولیشن کی تو ان کو پتا چلا ابا نے ان بچوں کو 20 کھرب روپے کا مقروض بنا دیا ہے. نہیں یاری بات, ابا نے جو یہ سڑکیں بنائی اور ایئر کنڈیشن بسوں کا انتظام کیا اور بچوں کو ہر بچے کو ڈیفنس میں بنگلے لے کر دیے, اس میں ابا کا ذاتی ایک دھیلا بھی بولو بھائی, ایک دھیلا, بلکہ 70 بھائی سے 1 کروڑ روپے لیے, وسیم کباڑیے سے لیے, اور سارے سود پہ لیے. سارے کس پر لیے, سود پہ لیے. اب وسیم کباڑیے نے قرضہ دینے سے پہلے کہا بیٹا تو لے تو رہا ہے, دے گا کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ میرے بچے ہیں نا, یہ میرے بچے ہیں, ان کی اولادوں سے نکال لینا, اور ایگریمنٹ سائن کر کے دے دیا, بجلی کا بل بڑھا کے, کرایہ بڑھا کے, وغیرہ وغیرہ بڑھا کے. تو اب جو بھی حکمران آتا رہا وہ ان پرانے قرضوں کو پورا کرنے کے لیے مزید ڈبل قرضے. اب یعنی چاچا نے کیا کیا, چاچا نے یہ کیا, ابا نے 1 ارب روپے کا مقروض بنایا ہے, اب بچوں کو اسی لائف اسٹائل کی عادت پڑ گئی ہے, تو اس نے 2 ارب اور لے لیے تاکہ بچے چاچا کو گالیاں نہ دیں, کیونکہ بچے تھے ناسمجھ, جیسے ہماری قوم ہے, بچے کیا تھے, ناسمجھ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ ابا نے لیے کہاں سے, یہ کیسے بنایا, یہ سڑکیں وڑکیں اتنا خوبصورت, یہ نظام کیسے بنایا. تو اب چاچا نے کہا کہ یار جیسے ابا دنیا سے چلے گئے تو ہم بھی دنیا سے ایک دن چلے جائیں گے, تو کیوں گالیاں کھا کے جائیں. انہوں نے 1 ارب قرضہ لیا, ہم کتنا لیں گے, 2 ارب لیں گے. تو بچوں نے کہا یار یہ چاچا تو ہمارے ابا سے بھی خوش, اور چاچا اس چکر میں تھے کہ میں نے کون سا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. اب کوئی سمجھدار آدمی آئے گا جب اس کے بعد, وہ کہے گا بیٹا ہم بھی چلے تو جائیں گے, لیکن چوڑے میں کون آئے گا, یہ ایک حد تک چلے گا سسٹم, اس کے بعد تمہیں اٹھا کے گروی رکھوانا پڑے گا قرضہ لینے کے لیے. سمجھ رہے ہو, اس نے بریک لگا دی تو سارا نزلہ ان بچوں کا کس پہ گرے گا, اس تیسرے پہ گرے گا. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, وہ ساری لان تان کس پہ ہوگی, ان پہلے 2 کو کوئی بھی برا نہیں کہے گا. ہاں اگر ان میں کوئی سمجھدار بچہ ہوا تو وہ کہے گا یار چلو اب قرضہ لو کیونکہ روٹی تو کھانی ہے, لیکن کچھ تو خیال کرو, یعنی ایسا تو نہ ہونا کہ ہم بالکل ہی دیوالیہ ہو جائے ہمارا. تو یہ جو ہمارا جمہوری طرز حکومت ہے یہ اتنا گندا ہے نا یہاں پہ. اس میں ایک وزیر اعظم کو پتا ہوتا ہے میں 5 سال کے بعد چلا جاؤں گا, وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے یہ قوم, میں ایسا کر کے جاؤں کہ لوگ کہے فلاں کے دور حکومت میں یہ بلڈنگ بنی ہے, فلاں کے دور حکومت میں یہ سڑک بنی ہے, فلاں کے دور حکومت میں تو کرنسی اتنی مضبوط تھی. اس کو ان سے کوئی غرض نہ ہو کہ فلاں نے اپنے دور میں جو پالیسیاں بنائی ہیں کیا فلاں کے جانے کے بعد بھی وہ کامیاب ہوں گی, ان سے پبلک کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو جب عوام بے وقوف ہوتی ہے تو پھر اس کا یہ مقدر ہوتا ہے کہ وہ پٹے, اور پٹ رہی ہے الحمدللہ. سمجھ رہے ہو, تو اب یہی ہو رہا ہے اور مزید پٹو گے. بلکہ اس طرز حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ کام ایک کرتا ہے, وہ بیچارہ اپنے 5 سال میں وہ پروجیکٹ مکمل نہیں کر سکا تھا تو اگلا آ کے صرف آخری اینٹ رکھتا ہے اور ساری وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیتا ہے بس حالانکہ اس نے کبھی ملک کے لیے خدمت نہیں کی ہوتی. پرانے والے نے خدمت کی ہوتی ہے, اس کا ٹائم چونکہ پورا ہو چکا ہوتا ہے, اس کے دور کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, اگلا آ کے جو اس نے بجٹ پاس کیا تھا اس میں سے 90% کھا کے صرف 10% لگا کے تکمیل کر لیتا ہے. تو قوم کس کو مبارکباد دیتی ہے؟ کراچی میں یہی ہوا ہے, پروجیکٹ کسی ایک نے شروع کیا, تکمیل دوسرے نے کی, اور بہت کھا کے تکمیل کی.
تو پبلک نے دوسرے کو کہا کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بنا دیا, پرانے والے کو کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار. تو یہ بڑا عجیب نظام ہے بھائی, یہ بہت ہی گندا نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے. اس میں کوئی پتہ ہی نہیں کہ کون کس کا ذمہ دار ہے. تو بس اللہ سے دعائی مانگا کرو, اور اس کا کوئی حل نہیں, اور کوئی حل نہیں. ہاں جب اللہ آپ کو صدر بنا دے تو پھر کچھ مشورے لینا ہم سے, ٹھیک ہے. تو میں خود نہیں دوں گا, کسی ماہرین کو بلاؤں گا جو کچھ ان سے آپ کو انشاءاللہ مشورے لے کے دوں گا.